بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سائم خان، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا۔ امید کرتا ہوں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا، اور جن لوگوں کا دن کا آغاز تھوڑا سلو ہوا ہے ان کے لیے میں ایک بہت اچھی خبر لے کے آ گیا ہوں جناب۔ باخبر سویرا کا آغاز کریں گے بہت خوشائن خبر سے۔ کرکٹ کے شائقین کے لیے یہ خبر ہے، اوور دا ویکینڈ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن رہی جب آئی سی سی کے وائس چیئرمین پاکستان میں موجود تھے، بنگلہ دیش بورڈ بھی پاکستان میں موجود تھا، محسن نقوی صاحب کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، سب پریشان تھے، سب کیوریس تھے۔ محسن نقوی صاحب کی منتیں کی جا رہی تھی، ان سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ سر پلیز پاکستان اور بھارت کا جو 15 فروری کا میچ ہے وہ ہونے دیں۔ تو جناب اب کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت کے خلاف 15 فروری کا میچ کھیلے گا۔ حکومت نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے یہ اوور دا ویکینڈ ہی بات کر دی تھی آئی سی سی کے نمائندوں کو کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، پھر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جب آئی سی سی نمائندوں سے مشاورت کی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے مشاورت کی، تمام جب میٹنگز چل رہی تھیں، اس کے نتائج پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی محسن نقوی صاحب کی جانب سے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی باضابطہ درخواست کا پھر جائزہ بھی لیا گیا۔ اچھا، اس مشاورت کے بعد حکومت نے قومی ٹیم کو 15 فروری کا میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اترنے کی ہدایت دے دی ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اعلامیہ میں یہ کہا گیا۔ حکومت پی سی بی صدر امین الاسلام کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ حکومت کا فیصلہ کرکٹ کی روح کے تحفظ، عالمی کھیل کے تسلسل کی حمایت ہے۔ حکومت کی جانب سے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا فیصلہ شریک ممالک کی درخواست پر لیا گیا ہے۔ تو اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال رہی۔ اچھا، ایک طرف محسن نقوی صاحب نے سٹینڈ لیا آئی سی سی کے دوہرے معیار کے اوپر، دوسری بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو سولیڈیرٹی تھی اس کے اوپر سٹینڈ لیا، دوسری طرف جو کرکٹ کا اسپرٹ ہے، جو کرکٹ کی روح ہے، اس کا بھی تحفظ کیا گیا، اور یہ جو میچ اب ہونے جا رہا ہے 15 فروری کو، پوری دنیا کی نظر اس میچ کے اوپر تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا تھاٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے کرکٹ، اور دنیا میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ بھرپور طریقے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں روایتی حریف کا میچ دیکھنے کے حوالے سے۔ تو اب 15 فروری کو پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوں گے، زبردست قسم کا میچ ہونے جائے گا، اور وہ میچ بھی ہم آپ کے ساتھ اس حوالے سے اپڈیٹس بھی شیئر کریں گے۔ اچھا، آئی سی سی کا سٹیٹمنٹ، پھر آئی سی سی نے بھی اعلامیہ جاری کیا اس تمام صورتحال کے اوپر۔ پاک بھارت میچ جو 15 فروری کو شیڈیول تھا اس کے مطابق اسی کے شیڈیول کے مطابق ہوگا، لیکن پاکستان کی شرائط پر۔ اچھا، یہ بڑی اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ محسن نقوی صاحب مان تو گئے ہیں لیکن کچھ شرطوں پر مانے ہیں۔ پاکستان نے آئی سی سی سے اپنی شرائط منوا لی ہیں۔ آئی سی سی نے اتوار کو پاکستان بنگلہ دیش سے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیہ میں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش پر کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے اوپر آئی سی سی کی جانب سے جرمانہ ہوگا، کوئی پینلٹی ہوگی، اور پھر وہاں پر وہ بنگلہ دیشی ٹیم جو ہے وہ ڈفرینٹ آئی سی سی کے ایونٹس کے اندر شمولیت نہیں کر سکے گی۔ لیکن اب جو شرائط سامنے آئی ہیں، جو محسن نقوی صاحب کے سامنے سے رکھی گئی، جانب سے رکھی گئی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب بنگلہ دیش کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں لگے گی، ایک بات۔ دوسری بات، اس چیز پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 تک آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی بھی دی جائے، تو یہ بات بھی زیر غور ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بتایا کہ بنگلہ دیش نے بھی درخواست کی ہے کہ 15 فروری کا میچ کھیلے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی میں یہ سٹینڈ لیے ہوئے تھا، اور اب بنگلہ دیش کی ٹیم بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی یہ درخواست کی گئی کہ پاکستان اور انڈیا اپنا میچ جو ہے وہ کنٹینیو کرے۔ تو یہ بھی چیز ہمارے سامنے آئی، بنگلہ دیش کے جو کرکٹ بورڈ کی جو نمائندے تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی۔ بات کر لیں گے نمائندے خصوصی شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ عبدالرؤف بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ شاہد بھائی، آپ سے آغاز کروں گا۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے فرم سٹینڈ لیا دوہرے معیار پہ آئی سی سی کے، اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے بھی کھڑے ہوئے، دوسری طرف کرکٹ کے روح کی تحفظ بھی کیا۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس فیصلے کو؟ یہ اچھا فیصلہ تھا، اور پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی، پاکستان کا اسٹانس مانا گیا۔ پاکستان نے جو اپنے بردر ملک بنگلہ دیش کے لیے کیا وہ مانا گیا، اور بنگلہ دیش کو نہ تو فائن ہوا، نہ ان کے اوپر کوئی سینکشنز لگیں گی، اور ان کو ایک ٹورنامنٹ دینے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اوور آل پاکستان نے بڑی اچھی فائٹ کی، اور میرے حساب سے آئی سی سی کی گورننس میں، آئی سی سی میں جو انڈیا کا ڈومینیشن ہے، ایکسٹرا آرڈنری ڈومینیشن ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس مائٹ ہے، ان کی ٹیمیں اچھا کھیلتی ہے، لیکن ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کی بھی سننی چاہیے۔ ایک جو کرکٹ ورلڈ کا ایک بہت بڑا دریا ہے، اس میں پاکستان نے ایک بہت بڑا پتھر پھینک دیا ہے، اور آؤ کہ اب ہمارا ساتھ دو اور اس چیز کو ہم ختم کریں۔ ایکویلٹی اگر نہ ہو تو پھر کرکٹ کا کیا فائدہ؟
تو اسی طرح پاکستان کا دوسرے ملکوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. لاکھوں کروڑوں شائقین کے لیے بڑا اچھا فیصلہ ہوا کہ 15 تاریخ کو میچ ہے. زبردست, اور ہم بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس میچ کے لیے. رؤف بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ایک فیصلے نے ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کا منظر نامہ تبدیل کر دیا. پاکستان نے ثابت کیا کہ جہاں پر اس نے سٹینڈ لینا ہے وہاں پر وہ سٹینڈ لے گا. پاکستان کرکٹ کو, پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتا, اور خاص طور پر کھیل کو سیاست زدہ نہیں کیا جا سکتا. کھیل کے ساتھ کھلواڑ بالکل قابل قبول نہیں ہے. کتنی اہم پیش رفت ہے یہ پاکستان اور انڈیا 15 فروری کو مد مقابل ہوں گے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ کافی عرصے سے یہ ریکوائرڈ ہے کہ پاکستان دنیا کا کوئی بھی کنٹری جو انڈین سپریمیسی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اندر اس کو چیلنج کرے. پاکستان بھی اسی چیز کا ویٹ کرتا رہا مگر کسی نے چیلنج نہیں کیا, اور اسپیشلی جو بگ پاورز تھی کرکٹ کی جس میں انگلینڈ اور آسٹریلیا شامل تھے, ان کی طرف پوری جو کرکٹ فرٹرنٹی تھی ان کی نظر تھی کہ شاید یہ چیلنج کریں انڈین فیصلے کو. مگر کیونکہ ایک تو ان کو آئی سی سی سے ریونیو مل رہا تھا, اور پھر اس کے بعد بائی لیٹرل سیریز سے کافی وہ کما رہے تھے. پھر جو انڈین پریمیئر لیگ ہے اس میں سے وہ کافی زیادہ ان کو ان کے پلیئرز کو فائنینشیل بینیفٹس وغیرہ مل رہے تھے, تو اس وجہ سے وہ نہیں بولے. مگر جب پاکستان نے سٹینڈ لیا بنگلہ دیش کے ایشو پہ, جو کہ ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ تھا اور جو بنتا تھا, تو اس پہ پوری دنیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا. جو کرکٹ کی بڑی وائسز تھی جس پہ ناصر حسین تھے, مائک اتھرٹن اور بڑے ایکسپرٹس تھے, انہوں نے کھل کے پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے ایک چھوٹے کنٹری کا ساتھ دیا, اس کے ساتھ کھڑا رہا, ایک پرنسپل سٹینڈ لیا, اور جب تک اس ایشو کو اپنے منطقی انجام تک اپنی شرائط کے مطابق نہیں پہنچایا, پاکستان اس کنٹری کے ساتھ کھڑا رہا. تو اس میں ڈیفینیٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی ورتھ بنے گی, پاکستان کرکٹ کی بنے گی, اور پاکستان کو پوری دنیا میں سراہا جائے گا. تو یہ بڑا ایک خوشائن چیز ہے کرکٹ کے لیے بھی. اور پھر دوسرا آپ نے دیکھا کہ سری لنکا جو پریزیڈنٹ تھے دسا نائکی, انہوں نے بھی ریکویسٹ کی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ کیونکہ وہ تو ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور سری لنکا جیسا کنٹری جس کی ایک اکانومی پہلے ہی بہت زیادہ ڈیزاسٹر کا شکار ہے اور ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, اور پاکستان اور انڈیا کا میچ اسپیشلی ان کے لیے ایک ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا ایک اہم ذریعہ تھا. تو ان کی ریکویسٹ کو بھی کنسیڈر کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے, اور پاکستان نے ایک بہت بہتر فیصلہ لی. اور سری لنکا کی جانب سے بھی اپریشیٹ کیا گیا, اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے بھی جو نمائندے موجود تھے انہوں نے محسن نقوی صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ نے سالیڈیرٹی کے لیے, آپ کا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایز سچ, ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے آپ نے اتنا بڑا سٹانس لیا, اتنا بڑا فرم سٹانس لیا, اینڈ ناؤ یو شوڈ کنٹینیو ود پلئنگ ود انڈیا. شاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. شرائط پر ذرا بات کر لیتے ہیں. 2 شرائط تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ایک تو بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا, سیکنڈلی آئی سی سی ایونٹ بھی بنگلہ دیش کو دیے جانے کے اوپر غور ہوگا. ایک تو ان دونوں کے اوپر آپ کا تجزیہ چاہوں گا, اور سیکنڈلی اس کے علاوہ اور کون سی شرائط ہے جو محسن نقوی صاحب نے رکھی تھیں آئی سی سی کے سامنے؟ دیکھیں, بنگلہ دیش کو جو پاکستان نے سپورٹ کیا وہ ایک ویلڈ اسٹانس تھا, ایک بالکل موقف زبردست موقف تھا, اور اس لیے پاکستان نے اس موقف کو بیک کیا کہ بنگلہ دیش نے جس طرح ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے میچز بھارت سے منتقل کیے جائیں, تو ان کو سیکیورٹی خدشات تھے. جس طرح مستفیض الرحمان کو نکالا گیا, ریزن کوئی نہیں دیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے, لیکن بظاہر یہی تھا کہ ان کے جو تعلقات بنگلہ دیش سے خراب ہوئے, اس کی بنا پر مستفیض الرحمان کو بھارت میں ویلکم نہیں کیا جائے گا, آپ انہیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے. تو جب ایک پلیئر کو نہیں دے سکتے تو پوری ٹیم کو بھی آپ کیسے دیں گے؟ وہ بڑا ویلڈ اسٹانس تھا, ان کے میچز ہونے چاہیے تھے. لیکن اب بنگلہ دیش کو کوئی سینکشن نہیں ہو رہا, کوئی فائن نہیں ہو رہا, تو پاکستان نے جو ان کے لیے فائٹ کی جو کنڈیشن رکھی وہ مانی گئی. اور آئی سی سی کی بھی تعریف کرنی چاہیے, خصوصاً ان کے چیف ایگزیکٹو سنجوگ گپتا, جس طرح انہوں نے اعلامیے میں کہا کہ ہم کو بنگلہ دیش کے نہ ہونے کا بڑا دکھ ہے, آئندہ کی اس طرح کی چیزیں نہ ہو, ورلڈ کمیونٹی کرکٹ کمیونٹی مل کر کام کرے. تو یہ بڑی ایک پاکستان کی موقف کی تائید ہوئی. اور پھر پاکستان نے بھی اپنے اینول ریونیو میں اضافے کی بات کی ہے, وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور پاکستان کو جو پیسے $34.5 ملین ملتے ہیں, آئی سی سی کا ایک سال کا پول ہوتا ہے $600 ملین, اس میں سے تو یقیناً پاکستان کی اس بات پر بھی غور کیا جائے گا. بائی لیٹرل سیریز بھارت سے اس لیے آئی سی سی نہیں کروا سکتا کہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. جب تک مودی حکومت, جب تک نئی دہلی اور اسلام آباد میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, بات آگے نہیں بڑھے گی, تب تک نہ تو بائی لیٹرل سیریز ہوگی, نہ ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھارت پاکستان سے کھیلے گا, اس لیے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی بائی لیٹرل سیریز ہوگی. شاہد صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اور یہ جو 2 باتیں, جو 2 شرائط ہمارے سامنے آئی, ایک تو بنگلہ دیش کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہوگی, اینڈ سیکنڈلی بنگلہ دیش کو کوئی آئی سی سی ایونٹ دیے جانے کا امکان ہے. تو 2028 آنورڈز ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں کوئی
مزیدار کوئی اچھا آئی سی سی ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب 2026 کا تو انڈر 19 ورلڈ کپ ہو گیا, زمبابوے نے اس کو ہوسٹ کر لیا اچھی طرح سے, نیمیبیا میں بھی ہوئے میچ, تو یہ تو ہوسٹ ہو گیا. اب 2028 کا جو جونیئر ورلڈ کپ ہے وہ ابھی تک فارغ ہے, کسی ملک کو نہیں ملا. 2028 کا ویمنز T20 ورلڈ کپ پاکستان میں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ T20 ٹورنامنٹ بنگلہ دیش شفٹ کر دیا جائے, اس لیے کہ انڈیا پھر اس میں رکھنا ڈالے گا کہ ہم تو پاکستان اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے. ان کی ٹیم ODI کی ورلڈ چیمپئن بنی ہے. بڑے دل کا مظاہرہ کرو, آؤ, آپ کی خواتین کی ٹیم کو عزت بھی دی جائے گی, سیکورٹی بھی دی جائے گی. بالکل. تو یہ 2 ایونٹ ہیں جو بنگلہ دیش کو مل سکتے ہیں, اور بنگلہ دیش ویسے بھی, بنگلہ دیش کے پاس 2031 کا جو ورلڈ کپ ہوگا ODI, وہ بھارت کے ساتھ اس کی مشترکہ میزبان. زبردست. اچھا رؤف بھائی, میں ذرا اب آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, یہ تو T20 کے تمام تر اپڈیٹس ہم نے شیئر کر لیں, ذرا پاکستان USA میچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گا. کولمبو میں گرین شرٹس نے میچ سے قبل بھرپور پریکٹس بھی کر لی ہے, اور بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ میں مزید بہتری کے لیے تیاری جاری ہے. گروپ A میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف بمشکل جیتا تھا تو غلط نہ ہوگا. امریکہ کی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن بھارت کو ٹف ٹائم بھی دیا تھا, لیکن امریکی کرکٹ ٹیم جیت نہیں سکی تھی. پاکستانی ٹیم کو خبردار کر دیا تھا. 2024 میں امریکی ٹیم نے پاکستان کو شکست دی تھی اور پاکستان ایونٹ سے باہر ہو گیا تھا. شاہینوں کو اب نتیجہ بدلنا ہوگا, اب ٹائم آ گیا, دس از ہائی ٹائم, امریکہ کو ہرا کر حساب چکتا کرنا ہوگا. تو عبدالرؤف بھائی ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کو دس از دا ٹائم کہ پاکستان کو اب اپنے پرانے ساری امریکہ سے شکستوں کے حساب برابر کرنے ہوں گے, اور بہت اچھا موقع ہے. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجی کو, پاکستان کی پلاننگ کو؟ مطمئن ہے آپ پاکستان جس آرڈر سے کھیلنے جا رہے ہیں امریکہ کے خلاف؟ دیکھیے, آپ پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2024 کے ورلڈ کپ میں بھی امریکہ نے پاکستان کو شکست دی, اور یہ ایک شرمناک شکست تھی جس کے بارے میں ہمارے جیسا کوئی کرکٹ کا ایکسپرٹ یا کرکٹ کا کھلاڑی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کو امریکہ جیسی ایک نوار ٹیم شکست دے گی. اور وہ پاکستان کی جو فل اسٹرینتھ ٹیم تھی جس میں پاکستان کے تمام ٹاپ کے پلیئرز شامل تھے, مگر اس کے باوجود پاکستان کا ایگزٹ ہوا پہلے راؤنڈ سے ہی. تو اس طرح کی جو ٹیمیں, ایسوسیٹ ٹیمز, ان کے خلاف آپ کو بہتر پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کو اس طرح میچ ہارنا تو نہیں چاہیے, مگر جس طریقے سے پاکستان نے اپنا پہلا میچ نیدرلینڈ کے خلاف کھیلا, تو پاکستان ایک دفعہ پھر شکست کے دانے پہ پہنچ چکا تھا. اور لکیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فہیم اشرف کے جو آخری 2 اوورز تھے, انہوں نے گیم کا نقشہ چینج کر دیا اور انہوں نے پاکستان کو میچ جتوا دیا. تو یہ چیز بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے؟ بیسک یہ کوشچن مارک ہے کہ یہ چیزیں کیونکہ اگر کوئی بڑی ٹیم ہے تو وہ ایک آدھ دفعہ تو ٹھیک ہے ایسوسیٹ ٹیم سے ہار سکتی ہے, مگر یہ بار بار ریپیٹیشن ہونا, یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پریپریشن مکمل نہیں ہے, آپ نے جو ٹیم سلیکشن کی ہے وہ بھی پراپر نہیں ہے, آپ نے جو پلان دیا, جو کوچنگ سٹاف ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو صحیح طور پہ پلان دے سکے, اور پھر آج جو آپ کے اندر جو سسٹم کو چلا رہے ہیں پلیئرز, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو صحیح طور پہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. آپ کو ایک اچھے ریدم کے ساتھ جانا پڑے گا, آپ کو صحیح پلاننگ کرنی پڑے گی, اور سب سے بہترین چیز کہ جو فائنل 11 سلیکٹ کرتے ہیں وہ پچ کی, اور جو اگلی جس کے خلاف آپ میچ کھیل رہے ہیں, جس ٹیم کے خلاف, اس کو سامنے رکھ کے آپ کو حکمت عملی ترتیب دینی پڑتی ہے, اور پھر اس کو جو پلان آپ ڈریسنگ روم میں بناتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی وہاں پہ ایگزیکیوٹ بھی کیا کریں. اب دیکھیں کہ یہ بار بار کیوں یہ ہو رہا ہے کہ آپ بعض پلیئرز کو کھلاتے ہیں, جس طرح سائم ایوب کو 1 اوور کروایا آپ نے پچھلے میچ میں, اس طرح ایشیا کپ ہوا ہے جو لاسٹ انڈیا کے خلاف 3 میچز, اس کا جو فائنل تھا اس میں آپ نے محمد حارث کو آپ نے ایز اے بیٹسمین کھلایا, اس کو آپ نمبر 9 پہ بھیج رہے ہیں. محمد نواز کو ایز اے اسپن بالنگ آل راؤنڈر کھلایا تو آپ نے اس سے 1 اوور بھی نہیں کروایا. اسی طرح آپ ابھی تک وہ انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں. انہی غلطیوں کو دہرایا جا رہا ہے. اب وہ جو ویکنیسز تھیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک میرے خیال سے پراپرلی کور کیا گیا ہو. نیدرلینڈز کے ساتھ جو میچ تھا وہ بس دعاؤں کے اوپر ہی تھا, وہ کوئی معجزہ ہوا, فہیم اشرف نے آخر میں بھرپور کارکردگی دکھا دی تو وہ میچ نکل گیا, ورنہ وہ میچ بھی بالکل ہم لگ رہا تھا کہ بس شکست کے بہت قریب ہے. بابر کی جگہ فخر کو کھلائے جانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے, کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر دیکھیں 11 پلیئرز ہیں, 11 کے 11 کی اہمیت ہے, اگر ایک پلیئر نہیں پرفارم کر پا رہا اس کی جگہ دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے, سواپ کیا جا رہا ہے, سو واٹس رانگ ان دیٹ؟ مذائقہ تو کوئی نہیں ہے. جی رؤف بھائی.
देखिए बेसिकली ये तो सिलेक्शन के इश्यूज हैं कि आप किस क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं प्लेयर्स को। देखिए पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है तो आपको डेफिनेट उसको प्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने स्टीव स्मिथ की मिसाल है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर की मिसाल लेता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की मिसाल लेता है, तो उनकी मिसाल आपके सामने है कि अभी बिग बैश जो मोस्ट कम्पिटिटिव लीग थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें स्टीव स्मिथ ने 42 बॉल्स पे 100 किया, दूसरे एंड पे बाबर आजम साथ खेल रहे थे, मगर क्योंकि उनके फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं थे, उन्होंने लड़के यंगस्टर्स को पिक किया होता वर्ल्ड कप के लिए, उनके प्लान में शामिल थे, उन्होंने स्टीव स्मिथ को वापस शामिल नहीं किया। तो इसी तरह जो उनके दो प्रीमियर बॉलर थे कमिंस और हैजलवुड, वो अनफिट होकर स्टार्क ये बाहर हो गए, तो उन्होंने वापस उनको लाने की कोशिश नहीं की कि 50% उनकी इंजरी के साथ उनको दोबारा ग्राउंड में डाल दिया जाए और मैच खिलाया जाए। उनके पास एक बेंच प्लान था, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग उनकी रिप्लेसमेंट थी, उन्होंने उनको कंसीडर किया। तो हम बार बार क्यों जा रहे हैं, हम अनफिट प्लेयर्स को भी शामिल कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, हम आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को भी बगैर किसी वजह के सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे प्लेयर्स को भी सिलेक्ट कर रहे हैं जो 5-5 आईसीसी इवेंट्स में उनका कंसेक्टिव फेलियर है, मगर उसके बावजूद वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट है। तो आपको ये फॉल्ट लाइन ठीक करनी पड़ेगी अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है। शाहिद भाई, बाबर की जगह फखर को खिलाए जाने की बात हो रही है, इम्कानात भी मौजूद हैं, कभी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टीम में 11 प्लेयर्स हैं, हर खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर इंपॉर्टेंट है। अगर एक खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्वैप कर दिया जाए या उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी अगर खेल भी ले, तो क्या इसमें मुजायका है? अगर बाबर नहीं फॉर्म में और उनकी जगह फखर को खिलाया जाए तो इसमें परेशानी क्या है? कोई मुजायका नहीं है, और पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका है तो अफोर्डेबल भी है कि आप एक चेंज करें। और सलमान आगा इस टूर्नामेंट की जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे पूछा गया था सीनियर प्लेयर्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कोई भी हो, उन्होंने बाबर का भी नाम लिया, फखर का भी नाम लिया, अपना भी कहा कि अगर कोई भी प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा तो इसका मतलब है कि उसकी टीम में जगह नहीं बनती। और हम ये देखेंगे कि हमारे कॉम्बिनेशन में कौन आ रहा है, अगर वो चाहे सीनियर प्लेयर हो या जूनियर प्लेयर, अगर वो कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा तो हम उसे नहीं खिलाएंगे। पाकिस्तान को आज का मैच जीतना जरूरी है, चाहे जो भी फैसला करें यकीन के साथ करें, कन्विक्शन के साथ करें, क्लियरलेस क्रिकेट खेले, डर कर ना खेले। नेदरलैंड वाले मैच में हम देख रहे थे कि 2-3 बैट्समैन बड़े कंफ्यूज होकर खेल रहे थे, इतनी गेंदें खेलकर इतने रन 13 गेंदें खेलकर 6 रन बनाए सिर्फ नवाज ने, 12 गेंदें खेलकर 8 के करीब रन बनाए शादाब ने। तो इन लोगों को इतनी गेंदें ना खेले, डरे ना, फियरलेस क्रिकेट खेले। नवाज, शादाब बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, वो 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं अगर फियरलेस क्रिकेट खेले। उस्मान सिफर पर आउट हुए, थोड़ा ऐसा लगा जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, एज लग गई और बोल्ड हो गए। तो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो रन बनेंगे, फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो इनसाइड एज पे बोल होगा। अच्छा, और आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जरा मुल्तान सुल्तान्स की जो बिडिंग हुई है, क्या वो शानदार बिडिंग थी। शाहिद भाई, मुझे याद है कि आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही थी कि 2 अरब से ऊपर की बोली जाएगी, और जब मैं ये कल ब्रेकिंग देखा था मुझे आपकी बात याद आ गई। 2 अरब 45 करोड़, वाओ, व्हाट एन इवेंट, व्हाट अ बिड। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान की नीलामी जनाब मुकम्मल हो गई। वली टेक ने 2 अरब 45 करोड़ रुपए में मुल्तान की टीम खरीद ली। टीम मुल्तान के मालिकाना हुकूक के लिए 5 बिडर्स जनाब मद्दे मुकाबिल थे, 5 बिडर्स, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिर टीम मुल्तान के नए ओनर जो कि वली टेक हैं उनको मुल्तान सुल्तान्स की चाबी सौंपी। अच्छा, वली टेक ने टीम मुल्तान का नाम चेंज करके रावलपिंडी रखने का सरप्राइज दिया है, और मालिकान का ये कहना है कि रावलपिंडी की गलियों में बड़े हुए हैं, वहां पर खेले हैं, वहां पर रहे हैं, इसलिए रगबत है रावलपिंडी से, तो नाम तब्दील करके रावलपिंडी रखा गया है। 2 अरब 5 करोड़ रुपए वली तरफ से, वेल डन। 237। 2 अरब 37 करोड़ रुपए, वेल डन। 2 अरब 45। 2 अरब 45 करोड़ रुपए। We will be going for Rawalpindi. बड़ी खैर। Satellite Town, 6th Road, राजा बाजार, बन्नी, यहीं से हम पले पड़े हैं तो वहीं वापस जाएंगे। तो पिंडी बॉय जिंदाबाद, मुबारक है जनाब रावलपिंडी। तो शाहिद भाई, पाकिस्तान के दुश्मनों को शायद कोई वहम है या कोई गुमान है कि पाकिस्तान की शायद कोई इकोनॉमी छोटी है, लेकिन जब हम इस तरह के इवेंट्स देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है PSL, वो ब्रांड जिसके ऊपर 10 साल मेहनत की गई, और आज 10 साल बाद हम जब बिड्स देखते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग बिड्स हैं। 2 अरब 45 करोड़ की बिड हुई मुल्तान सुल्तान्स की, नाम चेंज करके रावलपिंडी रखा गया। क्या कहेंगे इस बारे में?
जबरदस्त चीज हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग ग्रो कर रही है, पाकिस्तान सुपर लीग आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गल्ले होते हैं मनी जिसमें रखते हैं वो भरेंगे। और ये बहुत जरूरी है इसलिए कि हमें आईसीसी की फंडिंग पे इतना हम रिलाई करते हैं, हमें अपनी सुपर लीग को इतना बड़ी ब्रांड बना दे कि हमें आराम से 20-25 अरब रुपए हर साल मिलते रहे और हम अपनी क्रिकेट को अच्छी तरह से चलाते रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसा करें, अंडर पे पैसा खर्च करें। तो जबरदस्त बात हुई और रावलपिंडी के लिए इसलिए भी खुशी है कि पिंडी बॉयज एक बड़ी अच्छी टर्म है पाकिस्तान की क्रिकेट में। जितनी खुशी रावलपिंडी के लिए है उतना ही दुख मुल्तान के लिए भी है कि मुल्तान भी वो रीजन है जहां हमारे लोग, हमारी बड़ी जबरदस्त क्रिकेटर्स आते हैं मुल्तान जिले से और मुल्तान के पार्ट से। रऊफ का भी ताल्लुक। बिल्कुल रऊफ भाई, अब इसीलिए फिर आपकी तरफ भी आऊंगा। सियालकोट स्टैलियंस, फिर हैदराबाद, अब जनाब हम देख रहे हैं पिंडी की टीम भी आ गई है, पीएसएल में शामिल हो गई है। 2 अरब 45 करोड़ की बोली लगी, आउटस्टैंडिंग बिड थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक अनबिलीवेबल मेरा ख्याल है कि एफर्ट थी और इससे शानदार क्या चीज हो सकती है पीएसएल के लिए। और ये एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। जिस तरह शाहिद भाई ने बात किया, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि पाकिस्तान को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए पड़ेगा। जब पीएसएल को आप बड़ा ब्रांड बनाएंगे, इसमें पैसा आएगा। आप देखेंगे, आप 35 मिलियन आप आईसीसी से ले रहे हैं तो 70 मिलियन आप यहाँ पीएसएल से जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो अपना तमाम सिस्टम्स है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक है, जो आपका इंटरनेशनल अफेयर्स है, वो सारा बगैर आईसीसी की स्पोर्ट के भी आप खुद अपने तरीके से रन कर सकते हैं और अपने आप को एक पावरफुल बोर्ड बना सकती हैं। थोड़ा सा मेरे लिए ये कंसर्न है कि मुल्तान की जगह पे रावलपिंडी आ गई है। ठीक है, रावलपिंडी के जो लोग हैं वो डिजर्व करते हैं, वहां की भी एक टीम होनी चाहिए। मगर साउदर्न पंजाब क्योंकि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक इलाका और इस पर बहुत बड़ी आबादी इन्वॉल्व है। मैं खुद मुल्तान का 7-8 साल फर्स्ट क्लास का कैप्टन रह चुका हूं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा शौक है क्रिकेट देखने का, खेलने का। और मुमताज सुल्तान को जिस तरीके से सपोर्ट करते रहे हैं जनूबी पंजाब के लोग, वो भी एक नाकाबिले यकीन चीज थी। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उनकी भी एक अपनी टीम होनी चाहिए। डेफिनेट में भी शायद अगली दफा उनकी और टीम उनको मुल्तान वी आर होपफुल एंड पॉजिटिव कि अगले सीजन में इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान को वापस देखेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई एंड शाहिद हाशमी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत ये आउटस्टैंडिंग और बहुत, मैं कहता हूँ ना, ये एक कमाल बात है कि पाकिस्तान का ब्रांड जिस तरह से ग्रो कर रहा है। और अब इन फ्यूचर अगर ये इसी स्पीड के साथ, इसी रफ्तार के साथ ग्रो करता है तो फिर हमें आईसीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ इतना मजबूत हो जाएगा, हमारे पास इतने रेवेन्यू होगा कि हम दुनिया के नामवर बोर्ड्स में शामिल हो जाएंगे। आलमी क्रिकेट के मंजरनामे पर हमारी एक अपनी पहचान होगी, अपना नाम होगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट विद अस। वेलकम बैक जनाब, एंड एज यू ऑल नो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। हर रोज हम देखते हैं कोई नया बॉट आ जाता है। ओपन एआई था, हमारे पास ग्रॉक है, चैट जीपीटी है, हर रोज नया एआई बॉट आ रहा है। उसके बाद ह्यूमनॉइड बॉट्स आ रहे हैं। एआई बहुत जल्दी लर्न कर रहा है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। और एआई टेक्नोलॉजी में हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि प्रोग्रेशन आती जा रही है। पाकिस्तान में भी मसनूई ज़हानत के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि इस्लामाबाद में इंडस वैली वीक की तकरीब हुई। उस तकरीब में खिताब किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और खिताब में उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत 2030 तक एआई के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी करने जा रही है। मतलब $1 अरब एआई में इन्वेस्ट करेगी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पाकिस्तान में एआई इकोसिस्टम के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। हुकूमत मुल्क भर के स्कूलों में एआई का निसाब मुतारफ करवाएगी और नौजवानों को 1000 फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स फराहम करेगी। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख, गौर कीजिएगा, 10 लाख नॉन आईटी प्रोफेशनल्स को एआई की तरबियत दी जाएगी। मतलब 10 लाख लेमैन को, जिनका जो नॉन आईटी के लोग हैं, उनको प्रोफेशनल एआई के कोर्सेज करवाए जाएंगे, एआई की तरबियत दी जाएगी। अमेजिंग। और नए कौमी मराकज में क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के शोबे शामिल होंगे। तो आज जब हम बात करें एआई के हवाले से, साथ साथ हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से, हम क्वांटम कंप्यूटिंग अपने बच्चों को, नौजवानों को पढ़ाने की बात करें, इससे ज्यादा प्रोग्रेशन, इससे ज्यादा ब्रिलियंस क्या आ सकती है गवर्नेंस की? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट सैयद अजफर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया अजफर, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। हुकूमत आईटी में 2030 तक $1 अरब की सरमायाकारी करेगी और नॉट टू फॉरगेट के 10 लाख नॉन आईटी लोगों को एआई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कितना आप देख रहे हैं इसको मुफीद और कितना इसको आप प्रोग्रेसिव देख रहे हैं एआई इकोसिस्टम की तामीर के लिए?
جی بہت بہت زبردست اقدام ہے حکومت کا، اور سب سے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اے آئی ویک اٹینڈ کر رہا ہوں، اور یہ اے آئی ویک جو ہے یہ پورے انڈس اے آئی ویک پورے پاکستان میں ہے. صرف اسلام آباد میں تو اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ سارے پاکستان میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے، اور ہر بڑے شہر میں بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے. منسٹری آف آئی ٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے، اور یہ اس سے دیکھیں فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اے آئی کی ایپلیکیشن صرف آئی ٹی میں نہیں ہے، ظاہر ہے ہر شعبے میں ہے. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ نان آئی ٹی یا نان اے آئی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو بھی ٹریننگ دی جائے گی، اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر شعبہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور یہ بہت پاسبل ہے، یہ دنیا میں بہت جگہ ہوا ہے، اور ہماری ظاہر ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے مختلف شعبوں میں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے، اور پوری انڈسٹری جو ہے اس کو بیک کر رہی ہے. اچھا اصفر، جب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی، تو جس طریقے سے اے آئی انٹیلیجنٹ ہوتا جا رہا ہے، باٹس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا کوئکلی فاسٹلی لرن کرتے جا رہے ہیں، اڈیپٹ کرتے جا رہے ہیں، تو ہم یہ بات بھی کرتے ہوتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب اے آئی ہماری جابز ریپلیس کر لے گا. پھر آپ جیسے ایکسپرٹس نے بتایا کہ نہیں، آپ کی جابز ریپلیس نہیں کرے گا، صرف اسی صورت میں ریپلیس کرے گا اف یو ڈونٹ لرن ہاؤ ٹو یوز اے آئی، اف یو ڈونٹ ایوالو ود اے آئی، تب آپ کی جاب جو ہے وہ خطرے میں ہے. اب اسکولوں میں باقاعدہ اے آئی نصاب کو متعارف کروایا جائے گا، مطلب سلیبس کا حصہ ہوگا اے آئی. نوجوانوں کی ٹیکنالوجی مہارتوں پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں اب تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مضمون بھی آپ جب لکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہیں، آپ اے آئی کا سہارا لیتے ہیں. ایک نوجوان استعمال کر ہی رہا ہے، اسٹوڈنٹس استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ، اور جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اے آئی انیبلڈ چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے ان کو سوچنے کا اور موقع ملے گا، میرے حساب سے کریٹیوٹی اور بڑھے گی. لیکن جیسے آپ نے بہت صحیح اس کو بات کی کہ جس نے اس کا بخوبی استعمال کیا، جس نے صلاحیت اپنی ایسی پیدا کی کہ یہ اس کو بہتر طرح سے استعمال کر سکے اپنے شعبے میں، وہی سروائیو کر پائے گا. وہ لوگوں کو زیادہ مشکل ہوگی جو اس کے بہترین یوز کو نہیں عمل میں لا سکیں گے اپنے. جو کوئی بھی شعبہ ہو، میڈیکل ہو، ایجوکیشن ہو، فائنانس ہو، ہر طرف اے آئی کی امپلیمنٹیشن ہے. تو یہ جو بچے جب شروع سے ہی اس کو اپنے سسٹم میں ہوگا، جیسے ہم اسٹیم لرننگ کی بات کرتے تھے، اب اے آئی لرننگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے ہر لیول پہ، اور خاص طور پہ نصاب میں. اور شروع سے بچہ کہاں سے بھی ہو، جیسے کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان، ہر پاکستان کے ہر بچے کو حق بھی ہوگا اور بچہ تیار بھی ہوگا آگے ان ٹیکنالوجی. اور اصفر، یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اب 10 ارب کی انویسٹمنٹ، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے 2030 تک. پھر اس کے بعد انڈس ویلی ویک میں فنڈڈ پی ایچ ڈی اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. تحقیقی مراکز قائم کرنے کی بات بھی ہوئی، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ دیگر پاکستان کی باقی شہروں میں، صوبوں میں اے آئی تحقیقی مراکز قائم کیے جائیں گے. تو ایک تو ہمارے اپنے نوجوانوں کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا اس کا. سیکنڈلی، آپ کو لگتا ہے کہ آفٹر سم ٹائم ٹل 2030 میں بھی اور 2035 ہم اتنا ٹیک میں ایڈوانس کر چکے ہوں گے، یا ہماری جو پی ایچ ڈی ڈگریز ہیں وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہوں گی کہ ہم فوراً اسٹوڈنٹس کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہوں گے پاکستان میں؟ دیکھیں، یہ اس میں جو سب سے اچھی بات وہ ہو رہی ہے نا، وہ بیس پہ کام ہو رہا ہے. نان آئی ٹی لوگوں کو اے آئی سکھایا جا رہا ہے، کریکولم نصاب میں اے آئی آ رہا ہے. پی ایچ ڈی جو اسپیشلائز ریسرچ کے لوگ ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اعلان کیا، ان کو بھیجا جا رہا ہے باہر. تو یہ ہر لیول پہ جب انٹرونشن ہوگی تو ہم آگے کی 5 سال 10 سال کی پلاننگ بھی اسی حساب سے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے پوری سوسائٹی کو ایوالو کرنا ہے، پوری سوسائٹی کو جڑنا ہے اگر ان کو آگے بڑھنا ہے. اور ہم یہ ساری پریڈکشنز اسی بیس پہ دے سکتے ہیں کہ اگر سوسائٹی جو ہے وہ مل کے سب ایک ساتھ اس میں پروگریس کریں. تو میرے خیال سے جو ریسرچ ہے، وہ ریسرچرز جو بیسٹ ہیں دنیا بھر میں، بہت سارے اور ممالک میں بھی ایگزامپل ہیں کہ انہوں نے ڈیولپڈ ملکوں میں جا کے سیکھا ہے. تو یہ پاکستان میں اگر حکومت کی طرف سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر اس اے آئی میں بھی اگر فروغ دیا جائے تو ظاہر ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ تو پاکستان کا ہی ہوگا. اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی کا بھی اور تخلیق بھی ہم اچھی چیزیں کر سکیں گے، نئی پروڈکٹ اور سروسز بھی بنا سکیں گے، خاص طور پہ یہ آئے. اچھا، اور اصفر، یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ کیا ہے کہ جب یہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور ویورز بھی یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ اے آئی اب کہاں سے سیکھیں.
یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ کہاں سے سیکھیں. جناب یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ رہے ہیں, کوئی اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ دوست سے پوچھ رہا ہے, اے آئی سیکھنے کا, اے آئی کو سمجھنے کا کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں تھا. اب جو اعلان کیا گیا انڈس ویک ویلی میں, جس میں میرے لیے سب سے امیزنگ بات یہی ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات میرے لیے یہ ہے کہ 10 لاکھ نان آئی ٹی پروفیشنلز کو اے آئی کی تربیت دی جائے گی. مطلب میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو اے آئی کی پراپر تربیت دی جائے گی. کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ اینڈ سیکنڈلی اے آئی کو ایک ایسی نیش کو متعارف کروایا جائے گا جن کا آئی ٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کتنی امیزنگ بات ہے. یہ بہت زبردست بات ہے. اس سے ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ وہی جیسے ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے ہیں سائم, کہ پورے کے پوری آپ کی سوسائٹی پہ امپیکٹ آنا چاہیے, صرف اکیلے اس میں نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں ضرور یہ بتاتا چلوں کہ کوڈنگ سکلز کے نام سے ایک انیشیٹو شروع ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ڈیجی سکلز گورنمنٹ آف پاکستان خود ایک پورے پاکستان میں معیاری آئی ٹی کے مختلف شعبوں میں آن لائن ٹریننگ دے رہی ہے, اور یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام پہلے سے چل رہا ہے حکومت کا. اور اس میں ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح ابھی آپ عرض کر رہے تھے کہ مختلف شعبوں کے لوگ ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں, آئی ٹی کی ڈفرینٹ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب سب کے پاس موجود ہے, اور گورنمنٹ کے بھی جس طرح ایک پلیٹ فارم موجود ہے. تو اب پلیٹ فارمز ہیں, اس کا استعمال مفید اس طرح ہی ہوگا کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے شعبے میں اے آئی کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم بالغاں ہو رہی ہے, ان ایڈلٹ ایجوکیشن اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ جہاں لوگ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں, کچھ نوجوان ہیں جن نے کسی اور ڈسپلن میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ بھی اے آئی اور آئی ٹی سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ہر ایک کو اپنی لرننگ کیپیبلٹی کے حساب سے, اس کو اپنی تخلیقی قابلیت کے حساب سے اے آئی کو سیکھنا ہے, اور پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں, اس کا استعمال اپنی ضرورت کے مطابق کرنا ہے. میں پھر یہی کہوں گا, اور اکثر آپ سے بھی بات ہوئی ہے اس پہ بھی, کہ یہ اب کوئی ایک الگ شعبہ نہیں ہے, یہ ہر شعبے کا حصہ ہے. ٹیکنالوجی جیسے ہر شعبے کا حصہ ہے, اے آئی کا استعمال بھی اب ہر شعبے کا حصہ ہوگا. زبردست, بہت شکریہ اسفر, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تو جناب ڈاکٹرز بھی اے آئی سیکھیں گے, ہمارے نرسز بھی اے آئی سیکھیں گے, شیفز بھی ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, بزنس مین ہیں. تو اے آئی اب ہر شعبے کا پارٹ بننے جا رہا ہے. اور انڈس ویک ویلی میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ایک میجر چنک ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ اور نینو ٹیکنالوجی پر بھی استعمال کیا جائے گا. تو دس از بریلینٹ اینڈ وی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. جناب یہاں پر ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور باخبر سویرا کے میں ہم پولیٹیکل منظرنامے پر نظر نہ ڈالیں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ کئی دن مکمل نہیں ہوتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت, یہ مفاہمت اور مزاحمت کا اونٹ کئی دنوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, جو ہمیں کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. اب ہوگا کیا؟ پی ٹی آئی سیاست کا اونٹ فی الحال کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا. پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بھی ہیں جو کہ اب سامنے آتے جا رہے ہیں, جو کہ کئی عرصے سے سامنے آ ہی رہے ہیں, لیکن اب مزید بڑھ چڑھ کر سامنے آئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد کے لیے جو کنٹینرز کی تیاری کی خبریں تھیں ان کی تردید کر دی ہے. انہوں نے بیان میں کہا کہ کنٹینرز کی تیاری یا اس کا رخ اسلام آباد کرنے کے حوالے سے خبریں درست نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو اختیار دیا ہے. ناٹ ٹو فرگیٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی اور محمود اچکزئی صاحب کی بھی ملاقات ہونے کو ہے, اس کے بھی قوی امکانات ہیں. ہڑتال کے معاملے پر بھی پی ٹی آئی کو تنقید کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ عوام نے بسنت منائی, ہڑتال والوں نے منہ کی کھائی. ایک شخص کو زوم تھا کہ اس کے بغیر لوگ باہر نہیں نکلیں گے, جی نہیں پائیں گے. آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. سناتے ہیں آپ کو. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ خاور گھمن صاحب, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. سر, مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی, پی ٹی آئی کی سیاست کا اونٹ فی الحال ہمیں کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. پارٹی کے اندر اختلافات بھی ہیں جو کہ ایک عرصے سے ہیں, لیکن اب تو مزید میں کہتا ہوں ایمپلیفائڈ ہو گئے ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں کھل کے. حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیں, جہاں تک تو پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے کی بات ہے تو وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر چل رہا ہے. ظاہر ہے ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی نہیں ہوتا. وہ پہلے تو ڈائریکشن ذرا ملا کرتی تھیں کہ کون کیا کرے گا, کس کی کیا اسائنمنٹ ہوگی, وہ رابطہ بھی نہیں ہے. لہٰذا پارٹی کے اندر جو اس وقت قیادت موجود ہے اس کے اوپر پارٹی کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ظاہر ہے اس لیول کا نہ اعتماد کرتے ہیں, نہ ان کے پاس وہ
लेजिटिमेसी है जो कि उनके जो कोई पार्टी की क्यादत, जो ओरिजिनल क्यादत है, जो कि जेल के अंदर मौजूद है, उस अंदाज से। लिहाजा आप देख रहे हैं कि वो एक ना मिस कम्युनिकेशन है बिटवीन द पार्टी लीडरशिप एंड उनके वोटर सपोर्टर, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ जो भी इनके आप देख रहे हैं कि इनके मुजाहरे होते हैं, ये जलसे जुलूस होते हैं, उसमें उस तरह का जोश और जज्बा नहीं होता जो कि माजी में हुआ करता था जब ओरिजिनल क़यादत ज़ाहिर है किसी जलसे में मौजूद होती है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा आपका सवाल यह है कि होगा क्या, मज़ाहमत होगी, मुफाहमत होगी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना सारा वजन है वो महमूद खान अजगज़ई साहब की ज़ाहिर है उनके ऊपर डाला हुआ है। ठीक है। और जिस तरह अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं वो अब सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हैं। तो अभी तक का जो फैसला यही है कि अगर कोई मज़ाहमत होनी है, मुफाहमत होनी है, तो उसका फैसला महमूद खान अजगज़ई साहब ने ही करना है। अच्छा। आपने देखा कि 8 फरवरी का जो उन्होंने एक हड़ताल करनी थी, उन्होंने महमूद खान अजगज़ई साहब ने बोला कि जी हम ना कोई सड़क बंद करेंगे, ना कोई टायर जलाएंगे, हम एक पीसफुल एहतजाज करेंगे। वो आपने देखा कि एक मिक्स्ड रिस्पांस था। ये दावा करते हैं कामयाब हो गया, अब हुकूमत दावा करती है जी बिल्कुल आपने देखा कोई चीज बंदी नहीं हुई। वो तो सारे शवाहिद हमारे सामने हैं। अब क्या ये मुफाहमत होगी आने वाले दिनों के अंदर? इस्लामाबाद से खबर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इरादा रखते हैं अजगज़ई साहब से मिलने के लिए। और आपको याद होगा माजी में जब प्राइम मिनिस्टर ने ये दावत दी थी कि आए मुज़ाकरात करें, आए मुज़ाकरात के मेज के ऊपर बैठें और बातचीत से जो भी सियासी मसाइल हैं उसका हल निकालें, तो तहरीक-ए-तहफ़्ज़-ए-आइन पाकिस्तान ने वो दावत कबूल की हुई है। और उसके जवाब में उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और वो आपको याद होगा चंद एक शराइत हैं, जो एजेंडा है वो यही है कि मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन का जो है उसकी तैनाती हो। उसके बाद फिर जो एक अगले इलेक्शन की तरफ जाना तो किस तरह जाया जाए, आइन और कानून की बालादस्ती, ये सारे खावर भाई, आफ्टर 8 फरवरी एंड आफ्टर बैरिस्टर गौहर का ये वाला बयान कि जिसमें वो कह रहे हैं कि कंटेनर की सियासत हम रद्द करते हैं, कंटेनर वाला मामला नहीं होगा और इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे कंटेनर, मज़ाहमत के चांसेस अब जरा वीक नजर आ रहे हैं। हमें मुफाहमत की तरफ आ जाते हैं। महमूद खान अजगज़ई और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात होने जा रही है उसमें क्या मामला डिस्कस होंगे, कुछ शराइत होंगी आपको लगता है दोनों साइड से? देखें, शराइत जाहिर है हुकूमत ये कहती है कि आप हमारी हैसियत को माने, हम हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जाहिर है जिसको वो चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपोजिशन वाले। तो जब आप दोनों जो पार्टीज हैं एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की वो हैसियत को भी मान रहे हैं और एक दूसरे की शराइत को भी मान रहे हैं। बाकी जब बातचीत टाइम शुरू होती है, कोई भी इशू हो, तो ऐसा नहीं होता कि वो पहले एक दूसरे की शराइत आपने मान के उस टेबल के ऊपर बैठना होता है। आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर जाहिर है अपोजिशन अपनी डिमांड्स रखेगी, हुकूमत उसके ऊपर बताएगी कि हम आपके साथ किस हद तक चल सकते हैं, क्या आपको इसके हवाले से बहसियत एक रूलिंग पार्टी के तौर पर हम क्या कुछ आपको दे सकते हैं। जाहिर है अगर किसी कुछ देना होता है तो वो हुकूमत ही दे सकती है। आपको याद होगा माजी में जब कायद नवाज शरीफ साहब ने उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके मुल्क से बाहर जाना था, फिर काबीना ने फैसला किया कि जी बिल्कुल अगर डॉक्टर इजाजत देते हैं उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। तो वो जाहिर है अगर कोई रिलीफ देना है तो हुकूमत नहीं देनी होती है। सो इस्लामाबाद से फिल वक्त जो खबर यही है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इस वक्त नीचे आया हुआ है और उम्मीद यही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन आपका सवाल कि जी क्या जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, मुज़ाहमती उसकी सियासत की तरफ नहीं जाएंगे, सही तो होता यही है कि जब आप जब बातचीत के मामले या दरवाजे बंद हो, ठीक है, और बात जो है वो मुफाहमत बैठ के होगी, डायलॉग होगा, हो सकता है ये मुलाकात जो वो टर्निंग पॉइंट साबित हो पाकिस्तान की सियासत। बहुत शुक्रिया खावर साहब, हम जाने छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद रहते हैं वो 10। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आई होप कि आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स यू जस्ट ट्यून्ड इन टू बाखबर सवेरा टू एयर बाय न्यूज। जनाब, हम जरा कुछ बात कर लेते हैं, नजर डालते हैं कराची के मसाइल के ऊपर। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर है। कराची वो शहर है
جو کہ پورے پاکستان سے جب کوئی بھی شخص روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے آتا ہے تو دل کھول کے اس کو ویلکم کرتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے گا، کراچی کو ہم میں سے کوئی اون نہیں کرتا، کراچی کو ہم اپنا شہر نہیں سمجھتے. اور جب کراچی کے مسائل کی بات کرنے پہ آتے ہیں تو دن سے رات اور شاید رات سے دن ہو جائے لیکن کراچی کے مسائل ختم نہ ہوں. ہم آج جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ ایک دفعہ پھر سے سنگین ہو گیا. میں بات کروں آوارہ کتوں کے بہتات کے حوالے سے. آوارہ ہم مہینے میں تقریباً 4 سے 5 دفعہ اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں. یہ مسئلہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے. اب یہ مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک ایمرجنسی بن گئی ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن بن گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جناب آوارہ کتوں کی بہتات ہوتی جا رہی ہے اس شہر میں اور کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے. حکومتی نمائندے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، نیوٹر بھی کیا جا رہا ہے، ان کو ریلوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر میں آپ کے ساتھ کچھ سٹیٹس شیئر کروں تو گزشتہ 1 ماہ میں 5000 سے زائد افراد کتے کے کاٹے کا شکار ہوئے ہیں. اس میں ریبڈ ڈاگز بھی ہیں، اس میں وہ بچے بھی ہیں جن کو کتوں نے کاٹا. ریبڈ ڈاگز کاٹ رہے ہیں. بات جو ہے وہ اس وقت انسانی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے. بچوں کو کاٹ رہے ہیں اور یہ ڈاگز یہ ویل نرشڈ ہے، یہ بڑے بڑے پلے پلائے کتے ہیں. میں ایک بات یہاں پر یہ بھی ہائی لائٹ کر دوں کہ ہم نے ہمیشہ باخبر سویرا میں اینیمل رائٹس کی ایڈوکیسی کی ہے. جب بھی ملک میں کوئی بھی ایسا ابیوز کا کیس ہوتا ہے اینیملز کے اوپر، ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب بات انسانی جان کے اوپر آ گئی. لوگوں کے بچے محفوظ نہیں ہیں اس شہر کے اندر. اور اب آپ یہ سنیں کہ بزرگ تو محفوظ، جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں بزرگ، ان کو کتا کاٹ لیتا ہے. اور اب جو سب سے جو مجھے میں کہتا ہوں افسوسناک خبر ہے نا، وہ اب آپ یہ سنیں کہ چند روز قبل 2 مختلف واقعات ہوئے جن میں انسداد پولیو مہم کی خواتین ورکرز کتوں کے حملے کی زد میں آئیں. کون؟ انسداد پولیو مہم کے والنٹیئرز. آپ کو پتا ہے کہ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری ہے. یہ والنٹیئرز یہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے نہ یہ آندھی دیکھتے ہیں نہ طوفان دیکھتے ہیں، گھر گھر جا کے دروازے نوک کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور ان کو کس نے کاٹا؟ ان کو کتے نے کاٹا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی پر مامور جو پولیس اہلکار تھے ان کو بھی کتوں نے کاٹ لیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی محلے میں گئے ہوں گے، کسی گلی میں گئے ہوں گے، کسی معصوم بچے کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گئے ہوں گے اور وہاں پر یہ کتے کے کاٹے کی زد میں آئے. اچھا جناب یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ پولیس اہلکار کو بھی کاٹا اور ساتھ ساتھ ضلع غربی، کورنگی، کماڑی اور ملیر میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان 3-4 علاقوں میں. 4 سال قبل شروع ہونے والی حکومت سندھ کا ریبیز کنٹرول پروگرام بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریبیز کنٹرول پروگرام چل رہا ہے، کتوں کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، کتوں کو نیوٹر کیا جا رہا ہے، کتوں کو اسپے کیا جا رہا ہے. لیکن 5000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ 1 ماہ میں. 5000 یہ 5000 کیسز کتے کے کاٹے کے ہیں جناب. یہ کوئی بیماری کوئی وبا نہیں پھیلی ہے اس شہر کے اندر. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا افضل پچوہو یہ کہتی ہیں کہ کتوں کی تعداد میں کمی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے ہم نے انہیں خبردار کر دیا ہے. ہم نے اسپتالوں کی ایمرجنسی میں اینٹی ریبیز سینٹر قائم کر دیے ہیں جہاں ویکسینیشن موجود ہے. بات پھر وہی ہے کہ ہم اس شہر کو اون نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری ذمہ داری، ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، فلاں نمائندہ ہے، فلاں یو سی چیئرمین ہے، فلاں ٹاؤن ناظم ہے. ہم اس شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جب تک ہم اس شہر کو اون نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل رپورٹ ہوتے رہیں گے. آپ سوچیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جو شہر جو معیشت جو جنریٹ کرنے جس کا سب سے زیادہ کردار ہے، آپ دیکھیں کہ اکانومی کا ہب کہا جاتا ہے کراچی کو، میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر ہے. ہم یہاں بیٹھ کے خبریں کیا دے رہے ہیں کہ پولیو ورکرز کو کتے کاٹ گئے. آپ سوچیں پولیو ورکرز کو کتے کاٹ گئے، بچوں کو کتے کاٹ رہے. افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب ہم کراچی سے یہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں. یا تو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مین ہول میں بچہ گر گیا، یا تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹینکر کی زد میں بچہ آ گیا، یا تو ہم کسی جگہ آگ لگنے کی آپ کو خبر دے رہے ہوتے ہیں. گل پلازا کے واقعے کے بعد ابھی ہمیں صبر نہیں آ رہا اور اب ہم آپ کو کیا خبریں دے رہے ہیں کہ یہاں پر ایمرجنسی صورتحال، الارمنگ صورتحال ہے کیونکہ کتوں کی آوارہ کتوں کی بہتات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا یہ کتے پل کیسے رہے ہیں میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ جگہ محلوں میں جو کچرا کنڈیاں موجود ہیں یہ وہاں سے ہڈیاں بھی کھا رہے ہیں، وہاں سے روٹیاں بھی کھا رہے ہیں. یہ پلے پلائے کتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہیں اور ان کی بہتات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ پھر بریڈ کری جا رہے ہیں. انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیں گے کہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے. انور بتائے گا، حکومت تو یہ بتاتی ہے کہ ریبیز کنٹرول پروگرام جاری و ساری ہے، ریبیز کنٹرول سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، پھر کیوں کتے کے کاٹے کے واقعات اتنے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں شہر کے اندر انسانی جانوں کی تو قیمت بالکل نہیں ہے، لیکن آوارہ کتوں کی بہتات ضرور ہے. شہر کے اندر سندھ کے اندر کم و بیش
300 जो है वो सेंटर है, उन सेंटर के अंदर से कम बेश 3 से 4 सेंटर है जो है मुकम्मल तौर पर फाल है और वजीर सेहत ने इसकी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आयद कर दी है। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर टाउन और यूनियन कमेटियां आती हैं, इनके पास वो वसाइल और वो चीजें दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कुत्तों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती थी। और साथ साथ एक बात शख्सियत जो एनिमल लवर है उनके ट्वीट सामने आ जाते हैं, उनके एनिमल ट्वीट्स लवर, उसके बाद बसा औकात अदालती फैसले भी इसकी बीच में आ जाते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट को वो जिम्मेदारी अदा करने से रोक देती हैं, जिसके नतीजे के अंदर हमारे कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 5000 से ज्यादा केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल 2 अफराद जो हैं इसके भाई जहां बाक हुए हैं, हाइड्रोफीबिया और एरोफीबिया के केसेस सामने आते हैं, जिसके नतीजे के अंदर इंसानी जानें मुकम्मल तौर पर जाया हो जाती हैं। सिंध हुकूमत का रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम अमलन नजर नहीं आता, फाइलों में जरूर नजर आता है। हमारा कुत्तों की बहुतात होती है और इस महीने के अंदर ये इनका एक रिएक्शन होता है, क्योंकि ये इनका ये सीजन होता है। इस सीजन के दौरान अचानक बिलखुसूस सुबह के औकात के अंदर जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं और बच्चे जो कि स्कूलों को जा रहे होते हैं और शहरी जो अपने दफातर के लिए निकलते हैं, इन हमारा कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं। और आज भी जिला अस्पताल में अब तक आज की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 22 से ज्यादा केस जो है सिर्फ जिला अस्पताल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, 10 से ज्यादा केसेस शहीद अस्पताल के अंदर और 17 केसेस सिविल अस्पताल के अंदर। ये आज की तारीख के केसेस हैं। तो मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल 50,000 से ज्यादा केसेस सिंध भर के अंदर रिपोर्ट हुए थे और इस साल 2 हलाकतों के बावजूद गुज़िश्ता साल 50,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अभी गुज़िश्ता माह 5,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको रेबीज डॉग्स जो है वो बाइट कर रहे हैं, उनको एरोफोबिया हो रहा है, उनको हाइड्रोफोबिया हो रहा है, कुत्तों की बहुतात बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली जब हम साइमल्टेनियसली पूछते हैं हुकूमती नुमाइंदों से तो वो बताते हैं कि साथ साथ रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम भी जा रहा है। 4 साल कबल शुरू किया गया रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि आज ये सिचुएशन, आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि जहां पर हमें फिर दोबारा से एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ा है। मुझे बताएं अमली इकदाम क्या किए जा रहे हैं अफजल, ऑन ग्राउंड क्या किया जा रहा है? देखिए, अमली तौर पर अब तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है। सिर्फ रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के वाकयात पे काबू पाने का अमल जो मुस्तकिल नाकाम नजर आता है, क्योंकि रेबीज सेंटर जो 300 सिंध भर के अंदर है उनको फाल नहीं किया जा सका है और इसी वजह से सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। जो रेबीज प्रोग्राम शुरू किया गया था, रेबीज प्रोग्राम अपनी इफादियत मुकम्मल तौर पर हो चुका है। अलबत्ता सिविल अस्पताल जिला अस्पताल कराची के अंदर प्रॉपर डॉग बाइट यूनिट मौजूद है, जिला अस्पताल के अंदर भी मौजूद है, सिविल अस्पताल के अंदर ये सहूलत मौजूद है। अलबत्ता अगर आप निजी अस्पतालों के अंदर जाएंगे तो वहां पे अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं और अमूमन क्योंकि अब ये अद्वियात जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर मिलती हैं, तो शहर के जो अस्पताल होते हैं, मुकामी अस्पताल, वहां पर प्रॉपर वो इंतजाम नहीं होता, क्योंकि डॉग बाइट का जो भी पेशेंट जाता है उसका वजन, उसकी उम्र और उसकी उम्र के तयन के हवाले से डोज दी जाती है। अमूमी तौर पर 2 जो वाकयात सामने आए थे सिंध के 2 इलाके सांगड़ और चमन से जो दो केसेस आए थे, वहां मुकामी अस्पतालों के अंदर उनको प्रॉपर साफ नहीं किया गया, उसके बाद उनको इंजेक्ट भी नहीं किया गया, जिसके नतीजे के अंदर वो दोनों अफराद जहां बाग हो गए थे। वो दोनों अनवर आप हमें अपडेट कर रहे थे और आप हमें अपडेट करते रहते हैं इस इशू के हवाले से। बहुत शुक्रिया हमें तमाम तक ग्राउंड सिचुएशन बताने के हवाले से। अच्छा, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि एनिमल लविंग एनिमल्स इज सेपरेट थिंग। शायद मेरे से बड़ा कोई एनिमल लवर ना हो, मुझे जो लगता है, लेकिन अब बात आ गई है इंसानी जान की। मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि जिस माँ की 8 साल बच्ची को स्कूल जाते हुए कुत्ते ने काट लिया और अब उस बच्ची को हवा से भी डर लग रहा है, उस बच्ची को पानी के कतरे से भी डर लग रहा है, उसको हाइड्रोफोबिया हो गया है, उस माँ को आप एनिमल लव के ऊपर क्या तकरीर सुनाएंगे? मतलब उस माँ को अब आप क्या जवाब पेश करेंगे? उसके सामने आप एनिमल राइट्स की एडवोकेसी कर सकते हैं। सो द थिंग इज कि यहां पर अब इस तरह तो फिर बात यह है कि फिर हमें चूहे भी नहीं मारने चाहिए, फिर तो हमें सांप भी नहीं मारने चाहिए। द थिंग इज कि मारने के अलावा और भी बहुत सी ऑप्शन इन पर गौर किए जा सकते हैं। आप इनको रिलोकेट कर दें, इनको किसी ऐसे हाथे में रिलोकेट करें और उन लोगों की जिम्मेदारी सौंप दें कि जो लोग इनको खिलाएं पिलाएं, नरिश करें, इनकी न्यूट्रिंग करवाएं, इनकी वैक्सीनेशन करवाएं, मोहल्लों से, गली मोहल्लों से इनको दूर ले जाएं, आबादियों से दूर ले जाएं। अगर आपसे नई रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सही से किया जा रहा, आपसे नई वैक्सीनेशन हो रही, इनको फिर रिलोकेट कर दें। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, ये मसाइल तो हम इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। गाहे बगाहे कराची है, कराची में मसाइल भी साथ साथ ही हैं। तो हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी बैक इन अ फ्लैश। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और बाखबर सवेरा हो और हम खाने की बात ना करें, और वैसे भी अब रमजान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो अब हम जरा आहिस्ता आहिस्ता ना जरा खाने शानों की और फूड के हवाले से सेगमेंट्स जो है वो आप तक पहुंचाएंगे, तो आप में गौर से देखने बड़ी मजे मजे की टिप्स आपको मिलने वाली हैं जनाब। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आपका कंफर्ट फूड क्या है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द वर्ल्ड, तो मैं कहूंगा दाल चावल। सिंपल, जस्ट दाल एंड बॉइल्ड चावल, दैट्स इट। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो दाल चावल से इश्क करते होंगे। तो हम दालें तो बहुत खाते हैं, लेकिन
دالوں کے محاورے ہی بڑے مشہور ہیں نا, وہ ہے نا وہ دال میں کچھ کالا ہے, یا دال نہیں گلی, یہ منہ اور مسور کی دال, گھر کی مرغی دال برابر. کچھ لوگوں کو کالی دال پسند ہے. اچھا بات یہ ہے کہ آج ہم بات اس لیے کر رہے ہیں دالوں کے حوالے سے کہ دنیا میں آج دالوں کا دن منایا جا رہا ہے, اور ہمارے ہاں جو دالیں زیادہ تر پسند کی جاتی ہیں ان میں ایک مونگ کی دال ہوتی ہے, ایک چنے کی دال ہوتی ہے, اچھا پھر مسور کی دال بھی ہوتی ہے, ایک وہ ارہر کی دال ہوتی ہے, لوبیا بہت شوق سے کھایا جاتا ہے, لوبیا چاول ہمارے بہت سے شہروں میں بہت زیادہ انجوائے کیا جاتا ہے. تو اکثر دوپہر کے وقت خاص طور پر جمعے کے دن دال چاول ہوتا ہے, ساتھ میں رائتا ہوتا ہے, ساتھ میں سیلڈ ہوتا ہے, اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے دال چاول نے ایک ہماری کوئی کلچرل سی ڈش بنتی جا رہی ہے, اور اگر دال اچھی پکی ہو تو دوپہر کے کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. تو جناب سب کچھ دالوں کے حوالے سے میں ہی بتا دوں گا آپ کو. تو ہمارے مہمان ہم نے کس لیے بلائے, ہم نے مدعو کیا آج اپنے اسٹوڈیو میں ماہر غذائیات ہنا انیس صاحبہ. بہت شکریہ ہنا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آئی ایم شیور کہ آپ کا کمفرٹ فوڈ بھی دال چاول ہی ہوگا. ایگزیکٹلی. اور جب بھی میں کہیں باہر سے ٹریول کر کر آتی ہوں تو میرا پہلا جو گھر میں جو فوڈ ہوتا ہے نا, جو مجھے کھانے کا موڈ ہوتا ہے, کریونگ لٹرلی ہوتی ہے, دیٹ از دال, رائس اور پودینے والی گرین چٹنی ود اچار. اچار از لائک اونلی جس کو ہم انگریزی میں سالسا کہتے ہیں اور اردو میں کچومر سیلڈ کہتے ہیں. دیٹس اٹ. اٹس لائک فلنگ اتنا ہے, اتنا فل کرتا ہے آپ کو, اور اتنا بہت اچھا ہے, اور نیوٹریشیس بہت ہے, سب سے بڑی بات ہے. اچھا اب ذرا ہنا ہم آ جاتے ہیں دالوں کی غذائیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ دالوں کا دن ہم سیلیبریٹ کریں تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بچے ہمارے آج کل کے نوجوان خاص طور پر جب سے یہ آن لائن ایپس آئے ہیں, یہ برگر آرڈر کر لیا, 15 منٹ میں پیزا آ رہا ہے, دالوں سے تو نفرت کرنے لگے ہیں. ان کو بتائیں کہ دالیں کتنی نیوٹریشیس ہیں, خاص طور پر وہ جو 5 دالیں مکس کر کے بناتے ہیں, یہ بتائیں ذرا ہمارے. بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں دالیں پلانٹ کا وہ پروٹین ہے جس میں ایز سچ کوئی کولیسٹرول نہیں ہے, کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان دے گی. ٹھیک ہے نا. دالوں کو کھانے کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ کے گھر کے ماؤں کو کہتی ہوں, اگر آپ کے گھر کے بچے سمپل دال چاول پسند نہیں کر رہے تو دالوں کو تھوڑا سا بھون کے, تھوڑا سا خشک کر کے دال کی کڑھائی بنا دیں. اگر جو دیسی فوڈ جیسے مونگ کی دال کی, چنے کی دال کو ہم نے ڈرائی کر کے اس کی کڑھائی کی طرح اس میں اسپائس ڈال دیا. دوسری چیز شامی کباب. تیسری چیز چکن کے کباب ود دال, یہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں. تو یہ چیزیں بنائیں. برگر میں انفیکٹ جب آپ قیمے کے, بیف کے برگرز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑی سی مونگ کی دال کو ہلکا سا بوائل کر کے مکس کر دیں گی, میش کر دیں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. مونگ کی دال کا ٹیسٹ اتنا بلینڈڈ ہوتا ہے کہ بہت سارے میٹ کے ساتھ وہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مدرس کو یہ سکھاؤں کہ دالوں کو بوائل کریں اور کسی بھی قسم کے میٹ کے ساتھ, فش ہو, چکن ہو, قیمہ ہو, بیف ہو, اس کے ساتھ مکس کر کے کباب کی شکل میں, سیخ کباب کے فلیور میں, برگر کے پیٹی کے فلیور میں, آپ بہت سارے فلیور میں اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. انفیکٹ آپ برگر کی جب پیٹی بناتے ہیں نا, چاہے وہ چکن ہو کہ مٹن ہو یا بیف ہو, آپ اس میں مونگ کی دال کو ہلکا سا بوائل کر کے اس کو مکس کریں. اچھا آپ چونکہ اب ماہر غذائیات ہیں تو ذرا اب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کوانٹیٹیز کیا کیا رکھتی ہوتی ہیں غذائیات. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دن میں اپنی خوراک میں, اپنی ڈائٹ میں اگر ہم دال شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو دن میں کتنی مقدار رکھنی چاہیے دال؟ دیکھیں اگر پکی ہوئی دال کی آپ بات کرتے ہیں تو 1 کپ ضرور ہونا چاہیے, جو بالکل پتلی پانی کی طرح نہ ہو. 1 کپ ہو, اچھی گاڑھی ہو یا ڈرائی فارم میں بوائل ہوئی ہوئی ہو, دیٹ از گڈ انف پروٹین. آپ کو اس سے 15 سے 20 گرام تک پروٹین مل جاتا ہے, تو بہت اچھا ہوتا ہے. اگر ڈرائی فارم میں ہم اس کو لیں گے 15 سے 20 گرام پروٹین مل آپ کو جائے پتہ ہے گا. کہ ایک سکوپ آف پروٹین پاؤڈر جو ہے وہ ہمیں 20 گرام پروٹین دے رہا بالکل. اور یہ تو نیچرل میں کہہ رہی ہوں. اگر آپ ڈرائی فارم میں دال کو آپ بوائل کھا لیں, ٹھیک ہے نا, جس میں چنے کی دال میں بہت اچھا پروٹین ہوتا ہے. ثابت مونگ کی دال میں جو گرین والی ہوتی ہے وہ بھی فائبر اور پروٹین دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ جو پروٹین پاؤڈر کھاتے ہیں اس میں فائبر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور وہ سنتھیٹک پروٹین پاؤڈر ہوتے ہیں, یہ نیچرلی پروٹین. ابو ایوری تھنگ وہ 50 ہزار کا ایک ڈبہ آ رہا ہوتا ہے, اور اس سے آپ چنے کی دال از دا بیسٹ پروٹین سورس. آپ نے بوائل چنے کی دال کے اندر آپ اس کو سیلڈز میں بھی چنے کی دال کو استعمال کر سکتے ہیں, کہ آپ نے کیوکمبر, ٹومیٹو, سلینٹرو, سیلڈ لیوز یہ سب کٹ کیے, آلیوز تھوڑے سے, اور اس میں 1 کپ بوائل چنے کی دال ڈال دی, اپنے حساب سے اس کو سیزن کیا وتھ سالٹ, پیپر, سرکہ, وٹ ایور یو لائک, تھوڑا سا آلیو آئل اس پہ ڈالا, اینڈ دس ول بی دا ہول سم
सैलेड फॉर यू, हाई प्रोटीन सैलेड। राइट। और है ना, हम अब जब देख रहे हैं कि मीडिया में बहुत बात होती है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, लोग बड़े कॉन्शियस होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट के हवाले से, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम बाखबर सवेरा में इस तरह के सेगमेंट्स करते हैं जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। लोग अब जब खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर होता है कि यार कुछ हेल्दी बना लें। बिल्कुल, होता है ना। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि, और सबसे दूसरी बात ये भी होती है कि कोई ऐसी चीज खाएं कि जिससे वजन भी ज्यादा ना बढ़े, ऑयली ना हो, और अगर पराठे अगर हम खा रहे हैं तो वो भी जरा सटल तरीके से पराठे बने हो। कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए अपना डेली का मील या प्लान बनाते हुए जिनसे आपका वजन भी ना बढ़े और आपको सेहतमंद न्यूट्रिशियस डाइट भी मिले? बहुत अच्छी बात की आपने। अब क्योंकि हम हेल्थ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वेट कॉन्शियस की तरफ आ जाते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस। आटा, अगर हम गंदम का 100% आटा ना लें और हम अपने घर में एक आटा ऐसा बनाएं जिसमें पिसे हुए काले चने हों, उसका आटा बना हुआ हो, ठीक है, इस तरह मूंग की दाल का आटा हो, थोड़ा सा इस तरह चने का आटा हो, व्हाइट चने का भी आटा हो, और इसी तरह आपने कोई और एक और दाल का आटा बनवा लिया। ये सब आटे की शक्ल में आपने जौ या गंदम या जवार के साथ इसको मिक्स कर लिया, तो आप ये देखेंगे वो जो आपकी रोटी होगी वो हाई प्रोटीन रोटी बन जाएगी। उसमें थोड़े से फ्लैक्स सीड्स डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया और नमक डाल के उसको आटे की तरह गूंदा। तो मतलब अब उसका पराठा भी बना लें, रोटी भी बना लें, हाई प्रोटीन रोटी। दाल का इस्तेमाल आप ये कहना चाह रही हैं कि हम सालन के तौर पर भी कर सकते हैं, साथ से उसकी रोटी या पराठा भी बन सकता है। पराठा भी बन सकता है। और दाल को आप हाफ एंड हाफ रिप्लेस करें। अगर आपको होलसम कंफर्ट फूड चाहिए तो यू कैन मेक अ खिचड़ी आउट ऑफ दाल, जिसमें दाल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, राइस की क्वांटिटी कम होगी। इसी में आपने सब्जियों को सौते करके डाल दिया और हल्का सा देसी घी का उस पर आपने लहसुन और प्याज का तड़का दे दिया। ये एक होलसम मील हो गया, आपका लंच टाइम मील हो गया। बिलीव मी और नॉट, बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। आपने उसके साथ थोड़ा सा चिकन या मटन या कबाब साथ में दे दी तो दिस विल बी द होलसम मील, न्यूट्रिशियस मील, न्यूट्रिशियस मील। अच्छा, जब हम न्यूट्रिशियस मील की बात कर ही रहे हैं, तड़के के ऊपर भी अब लोग जरा सोच के जरा तड़का लगाते हैं। पहले तो तड़के लगते थे ना, ये भरपूर किस्म के तड़के। अब तड़का लगाते हुए भी अम्मियां जो है ना थोड़ा हाथ रोक लेती हैं। तो ये सही बात है, मतलब दाल उबाल के खाने में और तड़का के साथ खाने में फर्क है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। हम कहते हैं होटल की दाल खाएंगे, ढाबे की दाल खाएंगे, दिस इज नॉट एट ऑल अ हेल्दी दाल, होटल वाली, ढाबे वाली, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें किस तरीके का फैट यूज किया गया है, कितना ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल है। क्योंकि वो जितनी तैरती हुई नजर आ रही है ना, ऑयल में चमकती हुई नजर आ रही है, तो आई कैन बिलीव इट कि उसमें बहुत ज्यादा तेल है। तो घर में दाल को उबालें, पहले दाल को भिगोएं। एक तरीका है कि वो आपको ब्लोटिंग नहीं देगी। दाल को 5 से 6 घंटे भिगोना चाहिए, स्पेशली चने की दाल, स्पेशली माश की दाल, काले मसूर की दाल, इनको 5-6 घंटे भिगोना है आपको, ठीक है। चने हैं, लोबिया है, इन सबको 5-6 घंटे भिगोना है। फिर जब ये उबाला फर्स्ट बॉईल आता है उस पे, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का जो फोम आ रहा होता है उसको हटा दें आप। फिर ये आपको गैस और ब्लोटिंग नहीं देगा। तो जो ब्लोटिंग बनाने वाले एंजाइम थे वो ऊपर आ जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने ना, नेचर ने बड़ी खूबसूरती से चीजों को डिजाइन किया हुआ है। हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और उसको बनाने के रास्ते हम आपको बताते हैं कि कैसे है। तो आप डाइजेशन आपकी अच्छी होगी, दाल खाएंगे। अब उस पर जब तड़के की बात आती है तो देसी घी का इस्तेमाल करें, उसमें लहसुन जरूर डालें, उसमें जीरा जरूर डालें, उसमें हींग 1 चुटकी डाल दें, डाइजेशन बहुत अच्छी होगी। अजवाइन डाल दें, ठीक है ना। तो ये वो चीजें जिससे डाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। फिर अगर दाल के साथ किसी को ब्लोटिंग होती भी है तो आपने खाना खाने के बाद पोस्ट मील आपने सौंफ और जिंजर का कहवा पी लेना है। 1 टेबल स्पून सौंफ लेनी है, 1 पीस जिंजर का डालना है, इसको बॉईल करना है और इसमें मिंट लीव्स डाल के पी लेना। जबरदस्त। अब जरा एक चीज, 2 बातें जरा मुझे बता दें क्विकली, वाइंडिंग अप द कन्वर्सेशन। एक तो जिन लोगों को यूरिक एसिड की शिकायत होती है वो गोश्त भी नहीं खा सकते, दाल से भी अवॉइड करना चाहिए, तो वो कितनी मिकदार में दाल खाएं ये भी बता दें। सेकेंडली, दाल का इस्तेमाल हमने सालन के हवाले से बता दिया, आपने कैसे बनाए, हमने दाल को चावल के साथ बता दी, दाल के पराठे बता दी। दाल का इस्तेमाल तो मीठे में भी होता है ना, दाल के लड्डू, दाल का हलवा जो होता है वो भी बताएं कितना न्यूट्रिशियस है, कितना। अब मैं फिर से कहूंगी कि देखें, सबसे पहले मीठे की बात कर लेते हैं। मीठे में क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा आ जाती है और घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में कभी कभार एज अ ट्रीट इस्तेमाल करें, ठीक है ना। मैं दाल की जो न्यूट्रिशन है उसको लड्डू में और हलवों में कभी भी एडवाइज नहीं करूंगी, लेकिन आप थोड़ा सा आप पीस ले सकते हैं। घर पे बनाएंगे तो और अच्छा है कि कम घी डालेंगे, कम शुगर डालेंगे, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं यूरिक एसिड वालों के लिए। चने की दाल थोड़ा सा यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ाती है, उनके लिए मूंग की दाल
اور مسور کی دال بہتر ہوتی ہے, آپ وہ کھا سکتے ہیں. پلس ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنا یورک ایسڈ کو ڈیٹاکس کرنا ہے باڈی میں, جس کے لیے جب بات یورک ایسڈ کی آ گئی تو میں بتاتی ہوں جس کے لیے مولی بہت اچھی ہے, جس کے لیے لوکی بہت اچھی ہے. تو وہ چنے کی دال تو اوائڈ کریں. مونگ کی دال میں اور مسور کی دال میں وہ آپ کدو نہیں مولی کے ساتھ تو کھائیں گے, مولی پہ لیمن ڈال کے کھائیں گے, اور جو لوکی ہے اس کا استعمال اس میں بڑھا دیں. لوکی یورک ایسڈ کو فلش آؤٹ کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. لوکی کا سوپ, لوکی دال میں ملی ہوئی, اور لوکی کا زبردست. تھینک یو ویری مچ ہنا, آپ نے اتنی مفید گفتگو کی اور اتنی انفارمیشن سے ہمیں ایکنالج کیا, انلائٹن کیا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو باخبر سویرا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, جناب حاضر ہوں گے بریک کے بعد سے. دے ود اس. ویلکم بیک جناب. اور دل بہت دکھتا ہے کہ جب ہم کراچی کے مسائل پر بات کرنا شروع ہوتے ہیں, اور مسائل در مسائل نکلے ہی آتے جاتے ہیں, اور ہر دن دیکھ رہے ہیں ہم مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اب دھابیجی میں پانی کی لائن پھٹی اور زیر زمین پانی فراہم کرنے والے جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے ہڑتال کر دی, اور ہڑتال نے سائٹ انڈسٹریل ایریا کو بدترین بحران سے دوچار کر رکھا ہے, جہاں 4500 فیکٹریوں میں سے 1800 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. اب سوچیں کہ یہ جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروبار کس حد تک متاثر ہو رہا ہے, جبکہ باقی شدید مشکلات کے باوجود جزوی طور پر جو باقی فیکٹریاں وہ چل رہی ہیں, جزوی طور پر چل رہی ہیں. سائٹ کی یومیہ 50 ملین گیلن پانی کی ضرورت کے مقابلے میں واٹر کارپوریشن کی جانب سے صرف 1 سے 2 ملین گیلن پانی کی فراہمی صنعتی سرگرمیوں کے لیے نہ صرف بربادی کا سبب بن رہی ہیں, بلکہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے انویسٹرز کو, انڈسٹریلسٹ کو, کہ آپ نہ یہاں پر انڈسٹری لگائیں. اس سنگین صورتحال کے باعث روزانہ اربوں روپے کی صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے. وہی ایگزیکٹلی دا ریزن از دیٹ کہ ان کو پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی, اور پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے پھر ڈسکریجمنٹ بھی ہو رہی ہے. برآمدات رکنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں, اور ہزاروں مزدوروں کا روزگار داؤ پر لگا ہوا ہے. اگر فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بحران نہ صرف سائٹ بلکہ ملکی معیشت کے لیے ایک بڑے دھچکے میں تبدیل ہو سکتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے, پاکستان کے ریونیو میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کراچی کی, تو آپ کو یہ خبر بتانا ہی بہت ضروری ہے کہ یہاں پر صنعتی جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے کیا حالات ہیں, اور صنعت یہاں پر کس قدر مشکلوں کا شکار ہو رہی ہے. کراچی میں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے, ARY نیوز کے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو افضل سے ذرا گراؤنڈ ریالٹیز جان لیتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے. افضل بتائیے گا گراؤنڈ پہ آپ کیا وٹنس کر رہے ہیں, اور جو صنعتی افراد ہیں, جو مزدور ہیں, خاص طور پر جو انویسٹرز ہیں, جو مالکان ہیں, وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی بالکل سائم, دیکھا جائے تو کراچی کی یہ بری خبر جو نا تجربہ کار افسرانوں کی تعیناتی ہے اس کی وجہ سے بنتی ہے. تاہم دیکھا جائے تو گزشتہ 4 روز قبل کے الیکٹرک نے دھابیجی کے مقام پر بجلی کی بندش کی تھی, جس کے باعث پانی کی فراہمی کی اہم کردار ادا کرنے والی لائن نمبر 2 اور لائن نمبر 5 جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی. سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی تھی وہ لائن نمبر 5 تھی, جو انڈسٹریل زون کو پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتی تھی. تاہم واٹر کارپوریشن حکام کی جانب سے لائن نمبر 2 جو شہری حلقوں میں پانی کی سپلائی میں کام کرتی تھی وہ لائن کی مرمت تو فوری طور پر کر دی. جو لائن نمبر 5 تھی وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی, اور جو علاقہ تھا وہ زیر آب آ چکا تھا, اور پانی کی فراہمی کو روکنا پڑا. تاہم 4 روز کا ٹائم دیا تھا واٹر کارپوریشن کی جانب سے کہ پانی کی فراہمی جو ہے شروع کر دی جائے گی, لیکن ابھی وہاں کام کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ جو 5 نمبر لائن ہے وہ جو سائٹ ایریا اورنگی اور فٹل بھی ایریا کے جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتی تھی. دوسری جانب واٹر کارپوریشن کی جانب سے ریکوری بڑھانے کے حوالے سے جو نا تجربہ کار افسران تھے انہوں نے سب سوائل آپریٹروں پر جو ہے 300% ٹیرف میں اضافہ کر دیا, جس کے باعث جو پانی کے مزید جو ٹینکر فراہم کرتے تھے, جو پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے تھے سب سوائل والے, تو ان کی جانب سے ہڑتال کر دی گئی. اس طرح انڈسٹریل زون کو مکمل طور پر پانی کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے, کیونکہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے 50 گیلن جو پانی فراہم کیا جاتا تھا وہ تو مستقل 4 روز سے بند ہے, جبکہ سب سوائل بچتا تھا. سب سوائل بہت
اہم کردار ادا کرتے ہیں انڈسٹریل زون کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے. تاہم دیکھا جائے تو ماہانہ 3 کروڑ روپے بنتے تھے اس حوالے سے کہ باقاعدہ طور پر 3 کروڑ روپے سب سوائل آپریٹر جو ہے واٹر کارپوریشن کو ادا کریں گے, لیکن جب 300 ان کے ٹیرف میں 300% اضافہ کر دیا گیا تو یقیناً طور پر وہ ہڑتال پہ چلے گئے اور اس طرح انڈسٹریل زون کو مزید دھچکا لگا اور انڈسٹریل بند ہونا شروع ہو گئی. وہاں جو کام کرنے والے بڑی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو یقیناً طور پر جو سائٹ ایریا اورنگی اور فٹل بی ایریا میں جو سب سوائل آپریٹر پانی کی فراہمی جو ہے کردار ادا کرتے تھے, اگر وہ ہڑتال جاری رہی تو ان کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. تاہم اس حوالے سے 2 مذاکرات ہوئے واٹر کارپوریشن اور سب سوائل آپریٹر کے درمیان, لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. ابھی بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. اگر یہ سلسلہ مزید کئی دن تک جاری رہا تو یقیناً طور پر جو ہے انڈسٹری ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. افضل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لائن 5 سب سے زیادہ پھٹی ہے. لائن 5 کے متاثر ہونے سے اورنگی اور فیڈرل بی ایریا کا جو صنعتی علاقہ ہے وہ شدید طور پر متاثر ہوا ہے. 4500 فیکٹریز میں سے اس وقت صرف 1800 فیکٹریز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, وہ کام کریں, وہ بھی جزوی طور پر آپریشنل ہیں, وہ بھی فلی فنکشنل نہیں ہے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ, آئی ول مینشن اٹ, آئی وڈ ایمفسائز اٹ کہ سائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 50 ملین گیلن کی ہے, اور سائٹ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, فراہم کیا جا رہا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے جناب, صرف 1 سے 2 ملین گیلن پانی. دیٹس اٹ. تو اب یہاں پر جو سچویشن ہے, ایک تو وہ جو صنعتی افراد ہیں جو صنعت کے شعبے سے کے ساتھ منسلک ہیں ان کی نوکریوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہزاروں مزدوروں کی نوکریاں اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہیں, امپلائمنٹ تک بات آ گئی ہے. سیکنڈلی جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے صنعت کے اندر, جنہوں نے انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں, اس میں اچھی خاص انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 4500 میں سے صرف 1800 فیکٹریز چل رہی ہیں تو باقی سب فیکٹریز بند ہیں. ایک دن فیکٹری کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پر فیکٹری کے حوالے سے ہو رہا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو 1800 فیکٹریز چل رہی ہیں وہ بھی جزوی طور پر چل رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر احمد عظیم صاحب. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ریکوائرمنٹ ہے 50 ملین گیلن کی, پرووائڈ کیا جا رہا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے 1 سے 2 ملین. 4500 فیکٹریز میں سے 1800 فیکٹریز اس وقت صرف چل رہی ہیں اور باقی سب وہ بھی جزوی طور پر چل رہی ہیں, باقی سب بند ہیں. اور لائن 5 جب سے پھٹی ہے اورنگی متاثر ہے, ایف بی ایریا متاثر. سر اب ہاؤ وڈ دس پروگریس فردر, اب یہاں سے آگے کیسے جائیں گے معاملات؟ تھینک یو سائم فار ہیونگ می. سائم دیکھیں یہ ایک بڑی ہی بے چینی کی صورتحال ہے. ایز یو ویل نو کہ یہ لائن تھوڑی دیر بعد پھٹی ہے, اس سے پہلے سب سوائل والے جو ہیں وہ اپنی ہڑتال پہ چلے گئے تھے. اچھا. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ نے ان کو کچھ ایسے چارجز لگا دیے ہیں جو کہ یہ نہیں پے کر سکتے. اچھا, یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ کراچی میں جو پانی کا ریٹ ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اراؤنڈ آپ لگا لیں اپروکسیمیٹلی 600 روپے اگر آپ لگا لیں. پنجاب میں یا اور جگہوں پہ آپ چلے جائیں 70 روپے ریٹ ہے. تو ہم آلریڈی اتنا اوپر ہم پانی کا ریٹ دے رہے ہیں. اب اگر واٹر بورڈ ان کو یا تو ہمیں پانی دے دے, ساری انڈسٹری کو پانی دے دے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کی تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے انڈسٹریل ایریا میں, بہت کم ایریا میں ہے. اب اگر وہ یہ سب سوائل والے جو کہ پانی دے رہے ہیں اس وقت انڈسٹری کو, ان کے چارجز اتنے بڑھا دیں گے تو ایونچولی وہ انڈسٹری کو چارج کریں گے. انڈسٹری ویسے ہی سروائیول موڈ میں چل رہی ہے, کسی طرح سے روز گھسٹ رہی ہے. اب اگر ان کے چارجز اتنے آپ بڑھا دیں گے تو آپ انڈسٹری ختم ہی کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی. اب آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا نے یورپ سے اپنا وہ سائن کر لیا ایگریمنٹ زیرو ریٹڈ, بنگلہ دیش نے امریکہ سے کر لیا. ان سب کے یوٹیلیٹی ریٹ بجلی پانی گیس پاکستان سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا, ہم آلریڈی اتنے مہنگے. اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی تھنک ٹینک ہے یہ ہمیں اور مہنگا کرنے جا رہا ہے. تو obviously what I see کہ یہ تو سمپل سا ہے کہ جی کراچی کی انڈسٹری کو ختم کرنا ہے, کراچی میں انڈسٹری کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, ضرور حکومت کے لوگ دور کی سوچ رکھتے ہوں گے, بیوروکریسی دور کی سوچ رکھتی ہوگی. ہم صرف یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں آن بورڈ لے لیں. جیسے آپ نے کہا انویسٹرز ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, لیبر بیٹھی ہوئی ہے, اور
कितने दिन लोग लेबर को बिठा लेंगे? आज ये चौथा दिन है, बल्कि मैं आपसे पांचवा यही दिन जानना है। चाह रहा हूँ सर, अगर आप देखें अगर सनत बंद हो जाएगी खुदा न खास्ता, तो जो लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है, लाखों मजदूर हैं जो अपने घर का सर्कल चला रहे हैं, इन सनतों से मुंसलिक हैं, ये तो मैस ले ऑफ हो जाएगा और वो उन लोगों का क्या बनेगा? ये तो मतलब, एंड सेकेंडली ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पानी की फराहमी मुकम्मल नहीं हो रही। आप बता रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी पानी एक तो महंगा खरीद रहे हैं क्योंकि वाटर बोर्ड का वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो आपको पानी जो है वो प्रोवाइड कर सके आपकी जरूरियात के मुताबिक। एंड सेकेंडली थर्डली हम देख रहे हैं कि साथ साथ हड़ताल भी चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपके क्या मुतालबात हैं, मजदूरों के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और आप लोगों के लिए एट दिस पॉइंट क्या सबसे बड़ी मुश्किल है? देखिए, मेरा जो भी हुकूमती इदारे हैं जो ये फैसले करते हैं, जो भी लोग हैं ये फैसले करते हैं, मेरा तो उनसे हमेशा ही गुजारिश रही कि आप स्टेक होल्डर्स को तो बिठाओ। आप कभी हमें ऐसे फैसले करने से पहले बिठाओ तो। अब अगर वो ये कहते हैं जी एक गैजेट है जिसमें 90 रुपए पैसे रेट है, तो भाई गैजेट खुदा ना ख्वास्ता हर्फ आखिर तो नहीं है ना, उसको वो चेंज हो सकता है। आपके आइन में भी तरमीम होती है एज पर जो ग्राउंड रियलिटी है, प्रैक्टिकल जो भी अप्रोच है उसके तहत तरमीमें होती हैं। गैजेट में भी तरमीम हो सकती है। कोई वर्किंग कंडीशन, कोई वर्किंग एटमॉस्फेयर तो दे सामने वाले को। आप देखिए ना, एक आदमी अपने काम पे जा रहा है, उसके ऊपर रोजाना कोई ना कोई मुश्किलात खड़ी हैं, कोई ना कोई मुश्किलात खड़ी हैं। किसी ना कोई उसके पास दरवाजे पे कोई ना कोई गवर्नमेंट का इदारा खड़ा है उसको चेक करने के लिए। कभी बिजली नहीं है, आपके इल्म में होगा पिछले दिनों 26 दिन साइड में 2-3 फीडर फेल रहे। उसके बाद अब उससे सुकून मिला तो अब ये पानी का सिलसिला शुरू हो गया। आप मुझे बताएं ना, इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिक वॉर चल रही है, हम उस इकोनॉमिक वॉर में कैसे खड़े होंगे जब हम ऑलरेडी इतने सारे महंगे हैं? एक आदमी जिसका काम है फ्यूचर की प्लानिंग करना, ज़र मुबादला लेकर आना और ऑर्डर्स लेकर आना, वो अगर बायर फोन करता है, बाहर से कोई उसका गोरा बायर फोन करता है, तो वो आदमी जो मिल्क का मालिक है, मिल्क की मैनेजमेंट हो, तो वैसे ही झुल्लाई बैठी हुई है। उससे क्या बात करेगी, क्या निगोशिएट करेगी, क्या आगे के मुस्तकबिल के सौदे करेगी? अभी यूरोप में इतना बड़ा एग्जीबिशन हुआ, उसमें यहाँ गवर्नमेंट के इदारों को मालूम होगा कि पाकिस्तान को इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। दैट्स ओनली जो इंडिया उनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहा था। प्लस हम लोग महंगे हैं, हम लोग ये बात कह के तंग आ गए कि भाई बिजली पानी गैस, हम नहीं कहते आप हमें कोई सब्सिडी दो, लेकिन ये बिजली पानी गैस के बिल ये इंडस्ट्री तकरीबन 99% जो है वो देती है। ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा है, नेपरा एंड ओगरा की रिपोर्ट है। इसी तरह पानी के साथ है, पानी के बिल अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी इंडस्ट्री देती है। आज अगर पाकिस्तान में जिस तरह हमें इतलात हमारे पास ये ना कि 4500 फैक्ट्रीज में से इस वक्त सिर्फ 1800 चल रही हैं, वो भी जुज़वी तौर पर। तो ये जो 1800 चल रही हैं, ये पानी का मुतबादिल सप्लाई के कैसे इंतजाम कर रही हैं? वो कहाँ से इनको सोर्स मिल रही है पानी की? देखिए, तकरीबन अभी कुछ वाटर बोर्ड ने अपनी बढ़ाई है सप्लाई, वो अराउंड तक 2 से 2.5 के करीब मिलियन, 2 से 2.5 मिलियन गैलन पर डे पे पहुंच गए। अब बात यह है कि साइड में पाकिस्तान के 3 बड़े एक्सपोर्टर्स में से 3 साइड में आप मुझे बताएं कि वो उनको जितना पानी चाहिए, अगर फर्ज करें उनको 1 लाख गैलन पानी चाहिए, तो उनको सिर्फ 20,000 गैलन या 15,000 गैलन मिल रहा है। वो तो हार्डली जो उनका कपड़ा रंगाई में है वो उसको किसी तरह से वॉश करके निकाल रहे हैं। वो तो मैं वही कह रहा हूँ, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। मेरे पास तो कॉन्वर्सेशन हुकूमत सिंध से और मेयर कराची से आपकी हंगामी तौर पर क्या दरखास्त है और उसके बारे में आप क्या मुतालबात रखते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि सीएम मुराद अली शाह साहब इज अ वेरी काइंड पर्सन, सेम विद बैरिस्टर मुर्तजा वहाब। आप टेबल टॉक करें, आप हमारे साथ बैठें। तो आप अगर फर्ज करें कोई आपको सबसॉइल वाले बुरे रखते हैं, आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते, आप हमारे साथ बैठें। ठीक है, टेबल टॉक करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मामले पर बिठाया जाए, एक टेबल पर बात की जाए, मुशावरत की जाए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। वक्त हो गया हमारी क्लोजिंग का जनाब, मुझे दें इजाजत, मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।